آج میری حصے مزاح کا امتحان ہے، آنکھ نم اور دل پریشان ہے، اس لیے لب کھول کر موضوع کا اعلان ہے، یہ جوانی پھر نہیں آنی۔ ابھی 4 دن ہے جوانی میری، پھر یہ سوچا کہ نہ آنی کبھی، زمانے نے مجھ کو سمجھایا لاکھ، جوانی دیوانی نہ مانی کبھی۔ علی وقار، میری آج کی تقریر اس دن کے نام کہ جس دن میں پیدا ہوا، میری آج کی تقریر اس جوانی کے نام کہ جس جوانی کو حسینہ آج بھی کہتی ہیں فٹے منہ، میری آج کی تقریر ساہیوال کے لڑکوں کے نام جنہوں نے جگتے مار مار کے جوانی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، میری آج کی تقریر اس بلوم فیلڈ کی مینجمنٹ کے نام جنہوں نے تقریری مقابلے کے ساتھ ساتھ مہندی بارات اور ولیمہ تینوں کا ہی ٹچ دے دیا۔ جناب صدر، کلاس نام اور دہاں میں سر مڈاتے ہی اولے پڑھنے لگے۔ ادھر جوانی کا کیا آغاز ہوا کہ محلے کی نو خیز کلیوں کو خط لکھنے پر میری طبیعت آمادہ ہو گئی۔ زدہ سہاگن ہے وہ جدید ٹیکنالوجی جس نے عہد و نو میں موبائل فون دے کر مجھ جیسے عاشقوں کا دیرینہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ گو کہ کسی کونے گدرے میں گھس کے اپنی محبوبہ سے گھنٹوں چیٹنگ کی جا سکتی تھی، مگر وہ جوانیاں جو گزر گئی وہ کئی دن کی محنت سے خوبصورت خط لکھا کرتی تھی، پھر اس میں پھول کی پتیاں رکھی جاتی تھی اور دل بنا کر کئی تیر چھوڑے جاتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ کسی ناز و نخرے والے پیامبر کے ذریعے اپنا خود محبوبہ تک پہنچانے کے لیے جتن کیے جاتے تھے، یہ سوچ کر کہ یہ جوانی پھر نہیں آنی۔ جناب علی وقار، جوانی کا زور مجھ پر بھی چل گیا۔ جوانی کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ایک محلے کی ایک حلوائی کی بیٹی سے پیار کر لیا۔ ہاں جناب والا، میں نے اسے دل بھی دے بیٹھا، بات چیت بھی چل پڑی، پر پتہ نہیں کیسے اس کے والد کو یہ سب کچھ پتہ چل گیا اور ان سے گھوٹنے کی مار کھا کر میری جوانی کا کچومر بن گیا۔ اب تو صرف یہی کہنے کو بچا ہے، بالکونی میں تیری ماں نے کنارہ نہ کیا، تو نے آواز دی ہم نے اشارہ نہ کیا، 1-2 بار تیرے ابے سے پھینٹا کھا ہم نے یہ والا عشق دوبارہ نہ کیا۔ سامعین مکرم، مجھے بچپن سے ہی اپنی محبوبہ کو خط لکھنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی میں کام کرنے کا بھی بہت شوق تھا، کیونکہ جوانی ٹی وی سے ہی تو شروع ہوتی ہے، مگر مجھے بعد میں انکشاف ہوا کہ ٹی وی کا سائز بہت چھوٹا اور میرا سائز بہت بڑا، چنانچہ میں نے سینما سکرین کا رخ کیا۔ ہاں جناب والا، مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن 30 اکتوبر کا دن، نہ سورج نے طلوع ہونے سے انکار کیا، نہ تاروں نے چمکنے سے انکار کیا، چڑیا چہچہا رہی تھی اور کبے بیلو خلا سے ہوا تھے اور میں گھر سے نکلا۔ ہاں جناب والا، میرا آڈیشن لیا گیا، ایک کیمرہ ادھر ایک کیمرہ ادھر، نہ جانے کتنے کلو الیکٹران والڈ میرے معصوم سے چہرے پر مارے گئے اور میں سلیکٹ ہو گیا۔ جناب والا، مجھے تو بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ کوئی فلم نہیں تھی بلکہ فیئر اینڈ لولی کا اشتہار تھا، اور ہاں جناب والا، جب وہ اشتہار سامنے آیا تو میری تصویر کے ساتھ فواد خان کی تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا، استعمال سے پہلے استعمال کے بعد۔ جناب صدر، جوانی پھر نہیں آنی کا شور میرے کانوں کے پردے پھاڑ کر میری سماعتوں تک آ کر میری قلب و جگر میں اس طرح صراحت کرتا ہے کہ میری روح یوں محسوس کرتی ہے کہ اس کے حقیقی مزے لینے کے لیے گرمیوں کی کڑکتی دھوپ پہ کوٹے کی چھت پہ گھنٹوں اسی لیے کھڑا رہتا ہوں کہ میرا محبوب کپڑوں کی دھلائی کے بعد اسے پھیلانے چھت پر آئے تو دیدار کی نعمت سے آنکھیں ٹھنڈی کر سکوں۔ تو ذرا غور فرمائیے، یہ تھی ان دنوں کی بات تھی جب ہم تھے ان پہ نظریں جمائے، چہرے پر چشمہ سجائے، دانتوں میں انگلی دبائے، اور جب وہ بلوم فیلڈ ہال ساہیوال میں آئے تو ہائے ہائے داخلہ میں نے کالج میں کیا لے لیا، لڑکیوں میں بڑا معتبر بن گیا، کھڑکیوں سے نظر میری ہٹتی نہیں، میں تو اس سال بالغ نظر بن گیا۔ جناب صدر، ایک مرتبہ تو یوں ہوا کہ اردو فلموں کے رومانٹک سین جوانی کو متاثر کر گئے۔ ہم نے منتیں ترلے کر کے محبوب کو LBDC کے سرسبز و شاداب کنارے پر بلایا اور ابھی گانا پکچرائز کرنے کا آغاز ہی کیا تھا کہ حقیقی زندگی کی ولن یعنی پروین کے بھائی وہاں ڈنڈا لے کر پہنچ گئے، اور ہاں جناب والا، میں نے ان کو جیسے دیکھا تو جوانی نے وہ دوڑ لگائی کہ اگر اولمپکس کی 100 کلومیٹر دوڑ کا مقابلہ بھی ہو تو جوانی جیت جاتی۔ اور ہاں جناب والا، اس دن کے بعد پروین مجھ سے ناراض ہو گئی، اب تو نہ وہ انکار کرتی ہے نہ وہ اقرار کرتی ہے، میرے ہی سپنوں میں آ کر اس بھائی صاحب سے پیار کرتی ہے۔ جناب صدر، مگر آج بھی میں اس پروین کے حسن پر فدا ہوں۔ تیرے گال گلابی لال سجن، تو حسن تو مالا مال سجن، تیری اکھ وچ سور دا وال سجن، میرا سب کچھ لٹ کے کھا گئے نے تیرے پیو دے 14 بال سجن۔ جناب صدر، اب میں چلتا ہوں اور آپ یہاں پر گلی ڈنڈا کھیلیں۔